یہ حکمت ہے. علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ آدمی حاکم نہیں ہو سکتا، وہ آدمی حکمت والا نہیں ہو سکتا، حکیم نہیں ہو سکتا ہے. رب هب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دیجئے، علم بھی عطا فرما دیجئے اور علم پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. کہا الحقنی بالصالحین، اور فرمایا کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے. مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے. مفسرین کرام لکھتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ ملانے سے مطلب یہ ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں یعنی انبیاء کرام میں شامل فرما دیجئے. خود نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا کر رہے ہیں والحقنی بالصالحین کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے. ہمیں چاہیے ہم بھی دعا کریں. یہ دعا بہت جامع ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ دعا اپنی نماز کے بعد اور جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اس میں اس کو شامل کر لینی چاہیے. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. فرمایا اے میرے رب مجھے اگلے لوگوں کے لیے ذکر خیر کا ذریعہ بنا دیجئے. کہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ لوگ میرا ذکر اخیر تک کریں. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور فرمایا کہ اے میرے رب مجھے جنت نعیم کا حقدار بنا دیجئے. کہ مجھے ایسا عمل کرنے والا بنا دیجئے کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں. جو جنت نعیم یعنی نعمتوں والی جنت، ایسی جنت جس میں نعمتوں کی بارش ہوں گی، کہ اس کا مجھے حقدار بنا دیجئے، یعنی مجھ سے ایسے عمل کرا لیجئے کہ میں جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں. چونکہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور فرمایا اے میرے رب میرے والد محترم کی بخشش فرما دیجئے کہ بے شک وہ گمراہی میں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اور شریعت مطہرہ میں اس آدمی کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے منع فرمایا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کافر ہے، یا یہ کہ اس کا پختہ یقین ہو کہ یہ کفر پر مرا ہے یا یہ کہ کفر پر ہی مرے گا. اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ آدمی اس آدمی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے لیے دعا کی جبکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے والد محترم زندہ تھے، وہ بخشش کی دعا کا لفظ استعمال کر کے اپنے والد محترم کے لیے ایمان مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میرے والد کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے تاکہ پھر آپ میرے والد کو بخش بھی دیں، ان کی مغفرت بھی کر دیں. کا دعا کا مقصد یہ تھا کہ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور اے میرے رب میرے والد محترم کو بخش دیجئے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لیجئے. قیامت کے دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. ہم یہاں عمل کر لیتے ہیں، کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے، بیٹا ہے تو باپ سے چھپ کے کر لیتا ہے، شاگرد ہے تو استاد سے چھپ کے کر لیتا ہے، کوئی بڑا ہے تو وہ دوسرے محلے والوں سے چھپ کے کر لیتا ہے، شہر والوں سے چھپ کے کر لیتا ہے. اسے نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا جا سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کرامن کاتبین ہیں، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، کہ وہ 24 گھنٹے اس کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوری پکچر ہمارے سامنے دکھا دے گا کہ دیکھو جو تم نے کچھ کیا تھا چھپ کر کے، کہ تم سے سب سے چھپے تھے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہاں کی رسوائی، وہاں سب ہوں گے، اگلے پچھلے سب جتنے چلے گئے وہ بھی، جتنے ہیں وہ بھی، جتنے آئندہ آئیں گے وہ بھی، سب لوگوں کا مجمع ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی رسوائی کرنے پر آ جائے تو اس سے بڑا رسوا نہیں ہو سکتا. یا اگر کوئی رسوا ہونے پہ آ جائے، کوئی اگر کسی کو ذلیل کرے، 10 آدمی 20 آدمی، ایک محلہ، ایک شہر، 2 شہر، ایک ملک، 2 ملک میں وہ بدنام ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے، اگر وہاں کوئی رسوا ہونے پر آ جائے تو وہ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو، اور وہاں کی رسوائی ایسی ہوگی کہ اس پہ پچھتانے کے علاوہ کوئی کچھ ہو بھی نہیں سکتا. یہاں کا تو یہ ہے کسی نے کوئی غلطی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. تو اس نے اپنے آنسوؤں سے یہاں کی غلطی کو آدمی دھو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پتہ چلے گا تو پھر وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ تو وہاں کوئی مال کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد کام آئے گا.
کہ وہاں کی رسوائی سے بچا لیجئے کہ جہاں نہ تو کوئی مال کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی، کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں اگر کام آئے گا تو وہ چیز کام آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے پیش ہوگا۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ تندرست دل۔ تندرست دل کون سا ہوگا؟ جو کفر و شرک اور بدعت سے پاک ہوگا۔ وہ دل جو کفر و شرک اور بدعت سے پاک ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا۔ میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ میرے دل کے کسی کونے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کوئی شرک تو شامل نہیں ہے، کوئی بدعت تو شامل نہیں ہے، کوئی رسم و رواج تو میری زندگی میں نہیں ہے۔ اپنے دل کو ٹٹول لیں اور آج توبہ کریں، کل سے نئی زندگی شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس قابل بنا دے کہ ہم قلب سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے۔ تو فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کا مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے پیش ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو متقیوں کے قریب کر دے گا۔ جنت کو متقیوں کے قریب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ جنتی دیکھ کر کے ان کو پتہ چلے کہ ہم اب اس جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ اس کو پہلے سے اس کی خوشی منانا شروع کر دیں، تاکہ ان کو خوشی حاصل ہو جنت میں جانے سے پہلے۔ کہ وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور فرمایا کہ جہنم نافرمانوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جہنم ان کے قریب اس لیے کر دی جائے گی تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کے دہتی ہوئی آگ کو ان کو غم شروع ہو جائے کہ ہم اس کے اندر جانے والے ہیں، اس لیے جہنم برے لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور پھر ان سے کہا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے ان سے کہا جائے گا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہ آپ ان کو بلاؤ۔ کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہ آپ ان کو بلاؤ۔ کہ هل ينصرونكم أو ينتصرون، کیا کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ کہ آپ ان کو بلاؤ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ والغاوون، اور جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کو بھی سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ کہ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کے پورے لشکر کو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اوندھے منہ ڈال دے گا، شیطان کے پورے لشکر کو۔ شیطان کا لشکر اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا، وہ اس کے لشکر کا انسان ہے۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی زندگی گزارے گا، تو وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہیں، وہ شیطان کے ساتھ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا دل کے اندر ہمارے جو قدم ہیں وہ شیطان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جہنم میں ہوں گے تو وہ جہنم میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے آپس میں، جہنمی لوگ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ خود اقرار کریں گے جہنم میں جانے کے بعد کہ اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ فَإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس وقت تو ہم نے تم کو رب کے برابر مان لیا تھا، کہ رب العالمین کے برابر جن کی وہ عبادت کرتے ہوں گے دنیا کے اندر۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانتا ہے، آج مسلمانوں کا عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں سے مانگنے کا ہے۔ وہ اپنی حاجتیں جا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ نسویکم برب العالمین، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ مان کر کے کسی کو اگر مشکل کشا مانتا ہے تو وہ اس جس کو مانتا ہے اس کو رب العالمین کے برابر سمجھ رہا ہے۔ تو وہ جہنمی کہیں گے کہ اس وقت تو ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کر دیا تھا۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، پھر آدمی کہے گا کہ ہم جو راستے سے بھٹکے ہیں ہم تو گناہ گاروں کی وجہ سے بھٹکے، کہ میں جو راستے سے بھٹکا ہوں میں تو ان کی وجہ سے بھٹکا ہوں، جن کی میں پوجا کیا کرتا، جن کو میں عبادت کیا کرتا تھا، جن کے کہنے پر میں چلا کرتا تھا، کہ ان کے کہنے کی وجہ سے میں راستے سے بھٹک گیا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، کہ آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں، کہ آج کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہماری درخواست لگا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔
کا کوئی ایسا بھی نہیں، کا ولا صدیق حمیم، اور فرمایا کہ ہمارا کوئی محبت کرنے والا دوست بھی نہیں۔ وہ کہیں گے جہنم میں کہ آج ہمارا کوئی محبت کرنے والا دوست بھی نہیں۔ آج تو دوستی کے چکر میں آدمی گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، آج تو کوئی آدمی ویسے نہیں کرتا، اس سے دوست کرا دیتے ہیں۔ وہ اس وقت افسوس کے ساتھ کہیں گے ولا صدیق حمیم، کوئی محبت کرنے والا دوست بھی نہیں۔ کہا فلو ان لنا کرہ، وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے دوبارہ سے زندگی میں جانا مقدر ہو جائے، کسی طرح ہم دوبارہ سے دنیا میں چلے جائے، فنکون من المؤمنین، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہا ہمیں اگر موقع مل جائے